رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ تعالی الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یکلمہم، نہ ان سے کوئی بات چیت کریں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے پہلا ہے المسبل، اپنے ٹخنے چھپانے والا۔ تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ٹخنے چھپانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہوں کی فہرست سے نکال چکے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ صرف ٹخنوں کو کاٹ کے جہنم میں بھیج دیں گے، باقی انسان جنت میں ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پورا انسان ہی جہنم میں ہوگا، جب اس کے ٹخنے جہنم میں ہیں تو وہ خود بھی ٹخنے میں ہیں۔ تو یہ اس کو دیکھیں کہ ٹخنے ہمارے، یعنی کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو اوپر کر لیے، مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو بعض لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ٹخنوں کو چھپا لیتے ہیں جب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مستقل عمل ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ تو یہ گناہ بھی اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے اس وقت ہمارے اندر کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ احسان کرنا آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا ہاضمہ بہت مشکل ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکتے۔ جب احسان کر کے جتلا دیا تو سارا اجر بھی چلا گیا اور یہ وعیدیں بھی ساتھ میں آ گئیں۔ تو اس لیے جب کسی کے ساتھ ہم کچھ اچھا کریں تو یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے اس سے کچھ بدلہ نہیں چاہیے، اس کا جزاک اللہ بھی مجھے نہیں چاہیے، اس کا شکریہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اگر وہ جواب میں شکریہ کہے تو اسے کہیں بھائی میں نے آپ پر کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، یہ تو آپ نے مجھ پر احسان کر دیا، کیا آپ کی برکت سے مجھے اس نیکی کی توفیق ہو گئی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں آپ کو جزاک اللہ کہوں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، لہٰذا آئندہ اگر کوئی موقع آئے تو اب یہ میرے ساتھ اچھا کرے۔ ہوتا یہ پھر جب کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو پھر ہم اسے سارا کچھ جتلا دیتے کہ ارے تمہاری اوقات کیا تھی، 2 کوڑی کی اوقات تھی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ سب ضائع ہو۔ ضائع تو اپنی جگہ ہوا، یہ ساتھ میں اتنی ساری وعیدیں بھی آ، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تیسری چیز فرمائے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنا مال جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ تو یہ تو چونکہ مارکیٹ ہے، اس کا تعلق تاجروں سے ہے، تو قسم کھا لینا جھوٹی، اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ تینوں گناہ اتنے خطرناک ہیں اور اس کا گناہ ہونا ہی ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے۔ تو اس لیے خود بھی اس حدیث کو اچھی طرح یاد کریں، اس پر عمل کریں اور سب کو اچھی طرح یہ حدیث سنائیں، سمجھائیں، عمل کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔